رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ جس نے جتنی عبادت کی تب بھی رمضان المبارک گزر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے جس نے غفلت کی، عبادتوں کے مواقع سے اپنے آپ کو چھپایا اور سستیاں کی، تب بھی یہ دن گزر گئے۔ زہ مقدر کے دوبارہ ہمیں رمضان نصیب ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں 3 ایسی چیزیں ہیں جو باقی 11 مہینوں میں ہمیں نہیں مل سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز نماز تراویح ہے۔ آدمی باقی 11 مہینوں میں تراویح نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مل کر بھی آدمی نفل نماز باجماعت پڑھے تب بھی شرعاً منع ہے، اس لیے کہ نفل نماز کو باجماعت پڑھنا بدعت ہے۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی علاقہ کا سربراہ ہو، قوم کا سربراہ ہو، بہت سارے نوجوان جمع کرے، وہ کیا 31 راتوں تک، 27 راتوں تک، 25 راتوں تک باجماعت نماز پڑھا سکیں گے؟ اول تو شریعت نے منع کیا ہے، دوسرا آدمی اگر زور بھی لگائے تو اتنی تعداد میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ اور اگر اتنی تعداد بھی قوت بازو پر جمع کر لے، پھر ان کے لیے حافظ صاحب کہاں سے ملے گا کہ وہ الحمد سے والناس تک سارا قرآن پاک باذوق پڑھائے؟ تو نتیجہ نکلا کہ رمضان المبارک کا ایک نفع اور فائدہ اور ایک چیز وہ ہے جو سارا سال نہیں ملتا ہے، وہ ہے نماز تراویح۔ جنہوں نے غفلت کی، سستی کی، تب بھی ان سے تراویح گزر گئی، اور جنہوں نے حصہ لیا تب بھی ان پر تو کیا کوئی بوجھ تھا کہ تراویح پڑھی اور گویا سر پہ بڑا بوجھ رکھا تھا؟ نہیں، وہ بھی باذوق ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے اعتکاف۔ اعتکاف وہ نعمت ہے رمضان المبارک کا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ باقی 11 مہینوں میں آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر بیٹھ بھی جائے تو اس ہجوم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے جس طرح کہ رمضان المبارک میں بیٹھتے ہیں، اور اگر بیٹھ بھی جائے گا تو وہ نفل کمائے گا، سنت موقدہ علی الکفایہ نہیں کما سکے گا۔ اور تیسری جو چیز ہے اور تیسری جو نعمت ہے وہ ہے شب قدر۔ شب قدر وہ ایک ایسی رات ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری راتوں کے ساتھ منسلک۔ ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شب قدر چکر لگاتا ہے، سال کے باقی راتوں میں بھی آتا ہے، مگر وہ پھر رمضان کی رات نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہے: نماز تراویح، اعتکاف کا عمل، اور تیسری چیز ہے شب قدر۔ جن کو یہ 3 چیزیں میسر ہو رہی ہیں اور آسانی کے ساتھ مل رہی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اس کے لیے تلاوت جو میں نے کی ہے قرآن کریم کی آیت کا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور سورۃ القدر کا ترجمہ کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اولین مخاطبین صحابہ اکرام کی پیاری جماعت ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے سننے والی جماعت قرآن پاک کو صحابہ اکرام کی جماعت ہے، لیکن درجہ بدرجہ یہ خطاب، یہ الفاظ، یہ مجھے اور آپ کو بھی مل رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنا پیارا لفظ ہے کہ رب ہمیں خود فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو۔ اس کی مثال آپ حضرات اس طرح سمجھے کہ کوئی آدمی اپنے چوکیدار کو بتا دے کہ اے امانت دار رات کو جاگنا، اے امانت دار رات کو میرے پاس آنا، کل مجھ سے ملنا۔ حالانکہ اس کا اصل نام تو اور ہے، لیکن اس کو امانت دار کہتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما سکتا ہے، اور ہم ہیں تو بڑے گناہگار، لیکن رب تعالیٰ اپنے خاص انداز میں ہمیں یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ رب کی جانب سے ہمیں جو مجدہ سنایا جا رہا ہے وہ ایمان کا ہے۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان فرض کیا گیا ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ انسان پر، مسلمان پر ایک بوجھ ہے۔ تم پر ایک عمل لازم کیا گیا ہے، روزے لازم کیے گئے ہیں۔ آدمی کو جب کوئی ذمہ داری دی جائے جس میں پابندیاں زیادہ ہو،
پھر ذہنی طور پر بتقاضۂ بشریت اسے محسوس کرتا ہے کہ یہ بوجھ ہے، لیکن یہ بوجھ تب ختم ہوتا ہے جب آدمی ذہن سازی سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی کتب علیکم الصیام میں ہم پر ایک بوجھ رکھا ہے۔ ایک نئے انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں اس دفعہ۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں پابندی ہے، آدمی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ حقوق ازدواجی ادا کر سکتا ہے، غلط کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، آنکھوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، زبان کو کنٹرول میں لاتا ہے۔ بڑا کام ہے، ایک بوجھ سا ہے، مگر اس کے بعد والے الفاظ میں رب تعالی نے ذہن سازی فرما دی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب آدمی دیکھتا ہے یار یہ پابندی صرف مجھ پر نہیں ہے، یہ ایک قانون ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک دستور ہے، مجھے سزا نہیں دی جا رہی ہے، یہ ایک قانون بنایا گیا ہے، یہ ازل سے آ رہا ہے، انسانیت سے آ رہا ہے۔ بیروئی میں کہتے کل نغم غم صف، یہی مطلب ہے اس کا۔ جب سب نے روزہ رکھا ہے، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس میں کون سی پریشانی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب نے کیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، سب نے کیا ہے تو یہ امت بھی کر سکتی ہے۔ اب سب نے کیسے کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کا مطلب یہ ہے ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ، ہر مہینے کے 13 اسلامی پھر قمری، ہر مہینے کے اسلامی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ تو یہ ایک روزہ تو ہو گیا نا، ذہن سازی تو ہو گئی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب وہ مثالیں آپ حضرات کو میں دے رہا ہوں کہ رب نے جو ہماری ذہن سازی کی ہے الفاظ کے ساتھ نہیں، اعمال بھی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کا، اور سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ السلام ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن نہ رکھتے، پھر تیسرے دن رکھتے، پھر چوتھے دن نہ رکھتے۔ گویا 6 مہینے وہ روزہ رکھتے اور 6 مہینے پھر افطار فرماتے۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 40 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اب بھی 2 مہینوں کے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوادار بن جاؤ۔ اب تقوی کی نوعیت کو جو علماء نے لکھا ہے عجیب ہے۔ اللہ کرے کہ ہر آدمی کو اسی طرح کا حال میسر ہو، اور سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، اللہ مجھے بھی یہی حالت نصیب فرمائے اور کیفیت نصیب فرمائے، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کی کیا ہی صورت ہے، سبحان اللہ۔ ایک آدمی روزہ دار ہے، گھر میں اکیلا ہے، کھا سکتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے، گھر میں ہے اکیلا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کھائے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پیے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کسی کو نہ بتائے تو تا قیامت کسی کو پتہ نہ چلے۔ پانی موجود ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہے، بس صرف ایک ہی بات ذہن میں ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، رب دیکھ رہا ہے۔
کوئی لعلکم تتقون مذاق کے الفاظ تھوڑی ہے، باوزن الفاظ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ اور تقوی کی صورت میں نے بتا دی، اور یہ ہمارے بڑوں میں نہیں، ہمارے چھوٹوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، پھر ہمارے تندرستوں کا نہیں، ہمارے مریض بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور آپ حضرات کے معلومات کے لیے بتا دوں، یہ تقوی پھر صرف روزہ میں ہی ہوتا ہے، باقی 11 مہینے میں یہ تقوی پھر نہیں رہتا، پھر کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ اللہ مالک ہے، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ میں مصروف ہے، یاد دہانی پر، اطلاع دینے پر، مذاکرہ پر بتا دیتے ہیں بھائی یہ عمل تو ناجائز ہے، گناہ ہے، کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور جس کو یہ تقوی حاصل ہو، جو ہمارے اساتذہ اکرام کو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل تھا، فقد فاز فوزا عظیما، پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، جو صرف یہی دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور کچھ اور انداز میں بھی میں آپ حضرات سے عرض کر دوں، رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے صفات کا مظہر ہے، یعنی اس سے اللہ تبارک، آدمی ایسا لگتا ہے جیسا کہ جو کام رب کا ہے وہی کام ہمارا ہے۔ اس کے لیے مثال دے کر میں آپ حضرات کو بات سمجھا سکتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ مثال دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب ہے، تو ستار العیوب بن جاؤ۔ ایک ساتھی میں عیب ہے، ایک دوست میں کمزوری ہے، اس کو چھپاؤ۔ اور ایک ساتھی سست ہے، اس کی بہت ساری شکایتیں ہیں، آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ عیب پوشی ہے، پردہ پوشی ہے۔ اور رب ستار العیوب ہے، انسان ستاری کر رہا ہے، پردہ پوشی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، جانتا ہے میرا فلان بندہ، یہ فلان کا لفظ شاید ایک کے لیے ہو، اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ میرے بندے گناہگار ہے، رزق بند نہیں کرتا، سزائیں نہیں دیتا، تو یہ گناہوں کی بخشش، غلطی کا معاف کر جانا، یہ رب کی صفت ہے۔ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہی عمل تم بھی اختیار کرو۔ مگر روزہ جو ہے وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ وہ کس طرح؟ باقی عبادتوں میں اللہ کی صفات کا مظہر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے سے پاک ہے۔ ایک آدمی تراویح پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تراویح پڑھنے سے پاک ہے۔ مگر ایک ایسی عبادت ہے، آدمی اگر اس کو بجا لائے گا تو اللہ کی صفات کا مظہر ہو جائے گا۔ جو روزہ دار ہے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یہ صفت اللہ کی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اجلال وہ ہے جو سب کچھ طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ روزہ دار کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں، طاقت بھی ہے، کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفات الہی کا مظہر۔ ہم یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں نا، یہ تھوڑا ہی معمولی عبادت ہے، یہ تخلقوا باخلاق اللہ میں آ رہا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر بن رہے ہیں۔ ایسے تو روزہ کو شاعر اللہ نہیں کہا گیا ہے، یہ شاعر اللہ ہے، شاعر اسلام ہے، اس میں خدائی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خطاب فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔
اور آگے ذہن سازی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوادار بن جاؤ۔ اور تقوی کی یہ صورت اور یہ نوعیت اور یہ کیفیت کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اور ذہن میں یہی خیال رکھے کہ میرا مہربان رب دیکھ رہا ہے، اور یہ تقوی کی آخری صورت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تقوی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میں سب کو یہ میسر ہے، سوائے چند لوگوں کے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ ہٹی ہوئی ہے، جو اللہ کے رحمتوں سے محروم ہے، پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کے دوستوں اور رفقا میں اور آپ کے تعلق داروں میں ہیں، میرے تعلق داروں میں بھی ہیں۔ وہ ہزار اپنے آپ کو چھپائیں، بہت کوشش کریں، اور آخر میں نا سب سے زیادہ دعائیں مانگے۔ گھر والوں کو تو پتا ہے کہ فراڈ کر رہا ہے، اور مریضوں کا تو ایک جدا ہی باب ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں سے بھی یہ شکایت ہے، میں آپ حضرات کو بتا دوں۔ یہ جوانی کی ناقدری ہے کہ ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، گھر میں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف مزاج نہیں ہے اس کا روزہ رکھنے کا، یہ جوانی کی ناقدری ہے۔ ایمانداری سے بتا دے، یہ جوانی میں اس طرح سستی کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اس سے ایک اور لفظ بڑھا دیتا ہوں، یہ جوانی میں اتنا بے شرم ہے، یہ بڑھاپے میں پھر کتنا شرمدار ہوگا۔ یہ پھر فیصلہ آپ حضرات پر چھوڑتا ہوں۔ بڑھاپے میں تو ہزار بہانے ہوتے ہیں، وہ قوت نہیں رہتی کہ آدمی روزہ رکھ سکے، پھر بتانا پڑتا ہے، جی تو چاہتا ہے مگر اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ بہت سارے نوجوانوں سے شکایت ہے یہ کہ وہ رمضان کی بہت ناقدری کر رہے ہیں، جبکہ ایک زمانہ تھا غیر مسلم بھی رمضان کی قدر کیا کرتے تھے، شاید اب بھی کیے ہوں گے۔ ہم تو رمضان میں، حافظ حضرات تو رمضان میں بالکل نکلتے بھی نہیں ہیں قرآن کی وجہ سے، اب بھی ہمارے جو سریاب کے ہندو لوگ ہوں گے وہ بھی دن کو نہیں کھائے ہوں گے، ان کو تو قدر ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو قدر نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کی قدر ہو۔ میں تو بہت دفعہ آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ ایمان وہ نعمت ہے جس کا متبادل نہیں ہے، باقی تمام چیزوں کے متبادل ہے۔ مثال کے طور پر بھائی، اگر جوس نہ ملا تو آدمی اپنے مہمان کو اس کے متبادل چائے پر راضی رکھ سکتا ہے۔ گھر میں کھانا اگر موجود نہیں ہے تو مہمان کو ہوٹل پر متبادل کھانا کھلا سکتا ہے۔ ماچس نہیں ہے راڈ جلانے کے لیے، ہیٹر جلانے کے لیے، تو پھر آدمی لیٹر سے کام لے سکتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے متبادل ہے۔ ایمان وہ نعمت ہے، اس کا متبادل کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرض کر لیں، میں آپ کو ایک مثال دوں، ہم کہیں گے اگر جوس نہیں تو پانی صحیح، لیٹر نہیں تو ماچس صحیح، گھر میں کھانا نہیں تو ہوٹل میں جا کر کھاتے ہیں۔ اب آپ خود بتا دیں، اگر ایمان نہ صحیح تو پھر ایمان نہ تو پھر کیا صحیح؟ وہ کون سا لفظ ہے جو اس کو ہم اس مقام پر رکھے کہ ایمان کا متبادل ہے؟ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑھ کر میرے خیال میں، بلکہ علماء کا اس پر اتفاق ہے اور آپ حضرات کا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری جو نعمت ہے میں آپ حضرات کے لیے بتا دوں بطور معلومات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اور اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور ہمیں ایمان بھی ملا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، بن مانگے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی شامل فرمایا ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس کے اور صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، مسافرت بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ سکیں گے تو اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو بتایا کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، کہ کہا کہ نماز میں نا سستی ہوتی ہے، بس مصروفیت کچھ اس طرح ہے،
کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی تراویح میں آپ شریک ہوتے ہیں، یار تراویح میں تو شریک ہونے کی کوشش تو کرتا ہوں مگر بہت لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے۔ بھائی روزہ رکھتے ہیں، یار روزہ رکھنے کا تو جی چاہتا ہے مگر معدہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تمام عبادات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے فلان ہے فلان ہے، کیونکہ نہ ماننے کے تو 100 بہانے ہوتے ہیں نا۔ عید کو بھئی ہم تو فلان امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ تو مریض تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یہاں رہیں گے گھر میں یا کہیں آئیں گے؟ اس نے کہا آپ نے کیا مجھے غیر مسلم سمجھا ہے کیا؟ عید کو کپڑا بھی نہ پہنوں اور نماز بھی نہ پڑھوں؟ پتہ نہیں وہ کون سا اسلام ہے جس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تراویح ہے، سب کچھ سائڈ پر ہے، لیکن اسلام کی نشانی نئے کپڑے اور عید کی نماز ہے۔ اور ایسے لوگوں کو میں اب عید محمد بتا دوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کون سا ایمان ہے، کون سی مسلمانی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی آپ حضرات کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی نے نا، اب اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون یہ ہے کہ وہ چھاڑ کرتا ہے، جدا کرتا رہتا ہے، چھاڑ کے اللہ تعالیٰ وہ جالی لگا ہوا ہے۔ کچھ کو رمضان کے 3-4 راتوں تک اپنے گھر بلاتا ہے، باقی بتا دیتا ہے چلے جاؤ، ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری۔ رحمت کی نگاہ سے وہ گر جاتے ہیں۔ کچھ کو پھر ساتھ لے چلتا ہے، 21 ختم قرآن تک، 23 ختم قرآن تک، 25 ختم قرآن تک، پھر اس کے بعد شیطان کی چال کام کر دیا اور بتا دیتا ہے قرآن مکمل ہو گیا۔ قرآن مکمل نہیں ہوا، رب کی رحمت کی نگاہ سے گر گئے۔ ہاں قرآن پاک کی تکمیل کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ رب نے رحمت کی نگاہ سے گرا دیا۔ اور مزید پھر چاڑ شروع ہے، بروے لگو کے، جالی خلو کے۔ کچھ کو بھی پھر عید کی رات نکال دیتا ہے، جا تیرا مزاج میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ پھر وہ مسجد کی دیوار پر ٹیک لگاتا ہے، نماز کی آواز سنتا ہے، رب اسے توفیق نہیں دیتا کہ سجدہ لگاؤ۔ یہ سستی نہیں، رب کی رحمتوں سے دوری کی نشانی ہے۔ مؤذن 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اسے یہ بھی خیال نہیں گزرتا کہ اذان ہو رہی ہے اور ٹیپ ریکارڈ بند کر دوں، گانا بند کر دوں۔ یہ ذوق نہیں، رحمت اللہ کی رحمتوں سے گرا ہوا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں سارا سال نمازی بنا دے۔ اور یاد رکھو اس کو آپ مصروفیت نہ کہے، رب کی رحمتوں سے دوری کہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سال بھر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔